السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ محترم حاضرین جلسہ، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوانان جماعت، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس جلسے کا مرکزی عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، اور اس اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اللہ تعالی کی توفیق اور مدد سے دو مہمانان گرامی قدر نے بڑی ہی گراں قدر باتیں ہمارے درمیان رکھی۔ ہمارے عزیز مولانا محمد شعیب سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولہ نے غلط فہمی اور بدگمانی کے تعلق سے نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ اور خوش سلیقگی سے اپنی بات رکھی۔ آپ حضرات نے بڑی توجہ سے سنی۔ اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور ہم تمام کو آپ کی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بعد عزیز محترم مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ ایک نہایت ہی حساس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، جو ہمارے سرزمین ٹانڈا ہی کے لیے نہیں بلکہ بر صغیر ہند و پاک، بر صغیر کے دیگر ممالک نیپال، بنگلہ دیش، یہ پورا کا پورا علاقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج میں ڈوبا ہوا ہے، غیروں کی دیکھا دیکھی، دیگر اقوام اور دیگر ملل کی مشابہت ہماری پہچان بن گئی ہے۔ اگر حقیقت میں ان دونوں موضوع پر غور کیا جائے تو سماج کی بہت ساری بیماریاں ان دو تقریروں کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں۔ پہلی تقریر نے گھر سے لے کر کے خاندان اور خاندان سے لے کر کے سماج تک آپس میں لوگوں کے تعلقات پر توجہ ڈالی ہے، اور سماج میں کس محبت سے لوگوں کو رہنا چاہیے،
کیسے صاف دل کے ساتھ، صاف ذہانت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا سامنا کرنا چاہیے، اور اس کی کسی بات سے، اس کی کسی حرکت سے، اس کے کسی فعل سے ہمیں غلط معنی نہیں نکالنا چاہیے، اور اس کے متعلق غلط تصور قائم نہیں کرنا چاہیے، جو غلط تصور آگے چل کر کے بدگمانی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے بعد دشمنی کی طرف لے جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے، الغرض سماج کے اندر بے چینی اور دشمنی، دوری، ناچاقی، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جانے کی کیفیت تک لے جانے والا موضوع ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری گھریلو زندگی، انہوں نے گھریلو مثالیں بھی تھی، جیسے شوہر گھر میں داخل ہوا، عورت فون کر رہی تھی، شوہر کے احترام پر اس نے فون بند کر دیا، شوہر ناراض ہو جائے اور بدگمان ہو جائے کہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، تو مولانا محترم نے گھریلو مثالیں بھی دی اور سماج کی مثالیں بھی دی۔ اللہ کی قسم، اگر آج کی اس مجلس سے ہم سب اسی ایک موضوع کو اپنانے کا تہیہ کر کر کے اٹھیں اور عزم مصمم کر لیں کہ ہم اس موضوع کے مطابق جو ہم نے سنا، قرآن و حدیث اور صحابہ اور سلف کے واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے کردار، اپنے طور طریقے اور اپنے رہنے سہنے، اپنے اخلاق و عادات کو سدھاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آج کا پروگرام کامیابی نہیں بلکہ ہمارے سماج کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس سماج سے برائیاں ختم ہوں گی۔ ہم لوگوں کی گفتگو ابتدا میں آج سے 4-5-6 دن پہلے ہمارے عزیز دوست مولانا محمد زاہد اسلم عثمانی حفظ اللہ سے ہوئی، اس سلسلے میں کہ ہم یہاں کا ایک دورہ کریں گے اپنی کچھ ضرورت سے، ہمارے کچھ ساتھی ہیں، پھر ہمیں دوسرے دن علی گڑھ جانا ہے، تو میں نے خود یہ پیشکش رکھی شیخ محترم کے سامنے کہ علماء کرام آئیں گے تو بہتر ہوگا کہ علماء کی تقریر بھی ہو جائے، تاکہ شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے، اور لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جیسے ہی بات رکھی، اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو اور ان کے رفقائے کار کو اور دیگر تمام علماء کرام کو، جنہوں نے ہماری اس بات پر، ہماری اس خواہش پر لبیک ہی نہیں کہا بلکہ پورے جوش و خروش اور محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا موضوع جو ہماری سماجی زندگی کے بہت ہی اہم ترین گوشے پر روشنی ڈالتا ہے، سماجی زندگی بنتی ہے رشتوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتوں سے۔ اس شادی بیاہ نے جو ہماری زندگی تباہ کر رکھی ہے، ہمارے سماج کو برباد کر دیا ہے، ہر اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بھی، بے حیائی کے اعتبار سے بھی، اور بے پردگی کے اعتبار سے بھی، نامحرموں کے آپسی تعلقات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے محارم کو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر ان کے خلاف بغاوت کر کے جو ہمارا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، اس پر مولانا محترم نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا سنت کا طریقہ، صحابہ کرام کا سادہ طریقہ بیان کر کے ہمارے مردہ ضمیروں کو جو جھنجھوڑا ہے، اللہ کرے آپ کی باتیں ہمارے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے آب حیات کا کام دیں اور ہم تمام لوگ ان باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دو تقریروں کے بعد مجھے کوئی اب ایسی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ میں مزید گفتگو کروں۔ راتیں بھی چھوٹی ہیں، فجر کا وقت بہت جلدی ہو جاتا ہے، 12 بجے سے آگے ہماری گھڑی نکل چکی ہے۔ اگر انہی باتوں پر اتفاق کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے،
اور زیادہ کہنے کے بجائے ہمیں زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن تھوڑی سی بات میں رکھوں گا دوسرے انداز میں چاہتا تو کچھ اور بولنا تھا، لیکن میں ماحول کے اعتبار سے اپنی گفتگو کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے کا طریقہ اور سوچنے کا زاویہ ہمارا کچھ تبدیل ہو. بلا شبہ مواعظ حسنہ، تقریریں اور جھنجھوڑنے والی باتیں ہم بہت سنتے ہیں، بہت ہوتی ہیں. ہمارے علماء جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ ہر جمعہ کو ہماری مسجدوں کے اندر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہماری سماجی خرابیوں پر روشنی ڈالتے ہیں. ہمارے وہ علماء جو اسٹیج پر نہیں عوام کے اس حلقے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ان کے دلوں کے اندر ایک روتا ہوا دل ہے، ان کے سینوں میں ایسا دل دھڑکتا ہے جو اس سماج پر روتے ہیں، جو اس سماج کو سدھارنے کی فکر میں ہے. اللہ کی قسم وہ اپنا کام چھوڑتے ہیں، وہ اپنے دور دراز کے سفر کر کے آتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہیں ان کی آنکھیں کھولیں اور انہیں بتلائیں اور انہیں سکھلائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے. شادی بیاہ کے مسائل ہو یا ہمارے آپسی تعلقات کے مسائل ہو، عقیدے کے مسائل ہو، سنت کے مسائل ہو، منہج سلف کے مسائل ہو، یا ہماری اپنی عبادات کے مسائل ہوں، ہمارے بچوں کی تربیت کے مسائل ہوں، ان تمام مسائل پر، ان تمام ضروریات پر ہمارے علماء بھی سوچتے ہیں. اور ایک بات اور کہوں گا، یہ صرف علماء نہیں سوچتے بلکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری اسی بستی میں جو آج پورے طور پر الحاد کی طرف جا رہی ہے، کفر کی طرف جا رہی ہے، توحید سے دور شرک کی طرف جا رہی ہے، سنت سے دور بدعت کی طرف جا رہی ہے، صحابہ کے طریقے سے دور ہو کر تحریکیوں کے طریقے پر جا رہی ہے، خوارج کے طریقے پر جا رہی ہے. اس بستی کے اندر اللہ کے فضل سے بعض ایسے نوجوان ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ نوجوان اپنی اس قوم کے لیے سوچتے ہیں، ان علماء سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے سماج کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے نونہالوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے فکر کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرا دے کہ ہماری یہ نسلیں جو پورے طور پر اللہ کے خلاف بغاوت پر اتری ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں شیطان تو آ کر بس ہی گیا ہے، اوپر سے کفر و الحاد گھس رہا ہے. ہمارے گھروں میں ہر چاروں طرف سے ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے نوجوانوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ان حملوں کو روکنے کے لیے کچھ فکر کر لیں. اس کے لیے کچھ نوجوان ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جو ایک چنگاری جلائے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے علماء کو تیار کر سکیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان علماء کو جو ہماری قوم کے لیے فکر مند ہیں، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو روزمرہ اپنے اس قصبے کے لیے خصوصاً اور اپنی جماعت اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے عموماً کوششوں میں اور فکر مندی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. یہاں پر میں ایک مثال دوں گا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور پریشان ہو بیماری سے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر کے ڈاکٹر کو دکھائے، ڈاکٹر اس کے لیے دوا تجویز کر دے، پرچہ لکھ کر کے دے دے، لیکن وہ بیمار شخص ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے لیکن پرچہ لکھوانے کے بعد اس پرچے سے دوا نہیں خریدتا.
یا اگر کوئی اسے دوا لا کر دے دے تو کھاتا نہیں، تو بتائیے کیا اس بیمار کا کبھی علاج ہو پائے گا؟ اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیمار شخص نہ صرف یہ کہ علاج سے محروم ہوگا بلکہ اس کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ شاعر نے کہا تھا کہ وصال یار سے دونا ہوا عشق، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ تو وہاں تو مرض بڑھا دوا کرنے سے، لیکن یہاں مرض بڑھ رہا ہے دوا نہ کرنے سے۔ اب یہ مثال کیوں دی ہے مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ہماری قوم کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی فکر ہے، اور ہمارے علماء کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا سماج بگڑ رہا ہے، ہمارے سماج میں خرابی آ رہی ہے، ہمارے قصبے میں بے دینی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور اللہ کے احکام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک کر کے آگے بڑھنے کا جذبہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی مثال آپ نے بھی شادی کے متعلق کو لی، اور پہلے مضمون کو بھی اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ یہی مطلب تھا کہ ہمارے درمیان جو خرابیاں ہیں، ہمارے درمیان بھائی بھائی میں لڑائی ہے، باپ اور بھائی میں، باپ اور بیٹے میں لڑائی ہے، ماں اور بیٹی میں لڑائی ہے، ساس اور بہو نہیں بولتی، کوئی کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ بدگمانی اور غلط فہمی بھی ہے۔ تو جو ہمارے سامنے پریشانیاں رکھی گئی سماج کی، سماج کے دکھ درد اور تکلیفیں رکھی گئی، اور ان کے علاوہ بہت سارے دکھ درد ہیں، اگر ان کو رکھا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے، اور یہاں صرف نوجوان نہیں بلکہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس مسجد میں جو سن رہی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، چاہے سب نے جلسہ کرانے کے لیے نہ بھی کہا ہو، لیکن سننے کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے زبان حال سے کہا کہ ہر پروگرام ہو اور علماء آئیں، تقریر کریں، ہمیں ہماری بیماریاں بتلائیں، ہمیں ہماری پریشانیاں بتلائیں، اور پھر اس کا علاج بتلائیں، اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے بہت ہوتے ہیں، جلسے بہت ہوتے ہیں، مولانا محترم ہر مہینے کہیں نہ کہیں کوئی پروگرام کراتے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ ہمارے سامنے جتنی تقریریں ہوتی ہیں، جتنے پروگرام اور خطبے ہوتے ہیں، اور جتنی باتیں ہمارے کانوں میں اللہ کی، اس کے رسول کی آتی ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے خلاف حجت بنتی ہے، حجت۔ اللہ کی دلیل، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اللہ کی روشنی پہنچ گئی، اللہ کی ہدایت پہنچ گئی۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ اب ہم اس پر عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اب آپ دیکھیے ہماری مثال اسی مریض کی طرح ہے جو ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے، پرچہ لکھواتا ہے، دوا نہیں لیتا، دوا لیتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، اپنا علاج نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، یہ جو بے حسی ہمارے درمیان ہے، ہمارے لوگوں میں ہے، ہمارے سماج میں یہ جو بے حسی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا تو ہمیں اپنی بیماری کا احساس نہیں، یا تو ہمیں اپنی بیماری کی خطرناکی کا احساس نہیں، یا پھر ہمیں اپنی زندگی سے محبت نہیں۔ ہم بیمار انسان کی طرح جان بوجھ کر مرنا چاہتے ہیں، ہلاک ہونا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیے دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جتنی بھی بیماریاں سماج میں ہیں، چاہے وہ شخص کی اپنی ایک ذات تک محدود ہو، یا اپنے گھر تک محدود ہو، یا گھر کے باہر سماج میں پھیلی ہوئی ہو، یا شادی بیاہ میں ہو، آپسی تعلقات میں ہو، تجارت اور لین دین کے معاملات میں ہو، حرام و حلال کے معاملات میں ہو، الغرض چاہے وہ ہمارے آپسی سماجی زندگی کے معاملات میں ہو، یا اللہ کے اور بندے کے درمیان کے معاملات ہو، اللہ کے خلاف بغاوت ہو، اللہ کی فرائض سے بغاوت، اللہ کی توحید سے بغاوت، اللہ کے نبی کی سیرت سے بغاوت، اللہ کے نبی کی سنت سے دوری، اللہ کے نبی کے صحابہ
کی سیرت اور طریقے اور سلف کے منہج سے دوری، کوئی بھی کسی قسم کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو تو یا تو ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں، یا تو بیماری کا پتہ نہیں ہے، یا اگر پتہ ہے تو پھر ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ کی نجات کی فکر نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی احساس نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو صورتحال ہے بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ بیمار ہونا یہ غلطی نہیں ہوتی، بیمار ہونے کے بعد انسان انکار کرے کہ میں بیمار نہیں، وہ اقرار ہی نہ کرے، اعتراف ہی نہ کرے کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائے ہی نہ، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر جیسے تیسے پکڑ کے لے لے اور ڈاکٹر کو دکھا دیا، اس کے بعد میں وہ اپنا علاج نہ کرے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات تو بہت ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہم نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کا طریقہ پسے پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے رب کے فرمان کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان گزرا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کئی بار قرآن پڑھا ہوگا، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، مگر کیا کوئی ایک بھی شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھ کر کے پڑھا، اللہ کیا فرماتا ہے میں نے اس کے فرمان کو سمجھ لیا؟ شاید ہی کوئی ہو، الا من رحم ربی، الا من رحم ربی، ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا ہو۔ لیکن ہماری عمومی صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اور پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں ٹوٹا پھوٹا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک بات جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کی نئی ترقی نے اللہ کے حکم سے جو بہت سارے اس نئی ترقی کے بہت ساری بیماریاں آئی ہیں، بہت ساری خرابیاں آئی ہیں، بہت سارے فتنے آئے ہیں، انہی میں سے کچھ اچھائیاں بھی آئی ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو سن سکتے ہو، اگر اردو پڑھنا نہیں جانتے تو اسی قرآن کی تفسیر کو آج آپ سن سکتے ہیں، چاہے آڈیو میں سنیں یا ویڈیو میں سنیں۔ سوشل میڈیا نے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی طرف آئیں، اللہ کے فرمان کی طرف آئیں، قرآن کریم کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کریم سے اپنے رب کے مطالبے کو جانیں۔ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے ذریعے چاہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں حفاظت کرنے والے ہیں؟ خالی یاد کر کے چند بچوں کو حفظ کرانے کے لیے؟ کیوں حفاظت کرنے والے ہیں؟ ایک ٹوٹی پھوٹی عربی زبان پڑھنا سیکھ کر کے صرف تلاوت کرنے کے لیے؟ یہ قرآن تو آیا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، یہ قرآن تو اترا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت پڑھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، جاننے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑنے والا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کے پیغام کو سننے والا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کے پیغام کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا طریقہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی فرماتے ہیں
تابعی ہیں ان کے والد حبیب السلمی، یہ صحابی تھے، صحابی کے بیٹے ہیں۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں سلمی کہ حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہم سے حدیث بیان کی ان صحابہ نے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ کون کون سے صحابہ؟ وہ عثمان بن عفان، وہ علی بن ابی طالب، وہ ابی بن کعب، اور صحابہ کے نام لیے اور کہا انہوں نے ہم سے بیان کیا ان صحابہ نے انہم کانوا یاخذون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے 10 آیتیں لیتے، کہیں سے بھی اتنا کرتے تو سورہ بقرہ سے 10 آیتیں لیتے، اور اس کے بعد ان 10 کے بعد دوسری 10 لینے سے پہلے کیا کرتے؟ ان 10 آیتوں کو پہلے سمجھتے، ان میں کیا بات کہی گئی ہے، ان کا علم سیکھتے، ان پر غور کرتے، ان پر عمل کرتے، انہیں یاد کرتے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے۔ تو سمجھتے اور علم سیکھتے، یاد کرتے، سینے میں محفوظ کرتے اور عمل کرتے۔ تو فرماتے فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا ایک ساتھ۔ تو صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا، اور آپ کا اور ہمارا جو منہج ہے، جس طریقے پر ہم چلتے ہیں، جو اہل حدیث کا امتیازی طریقہ ہے، اہل حدیث کا امتیازی وصف ہے کہ دیگر فرقوں سے ہم جدا کس چیز میں ہیں؟ قرآن کو، حدیث کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں صحابہ کے طریقے سے، صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ سے سیکھ کر، صحابہ نے جیسے سیکھا، صحابہ نے جیسے عمل کیا، صحابہ نے جیسے سمجھا، صحابہ نے جو تفسیر سمجھی، جو تفسیر سکھائی، اس تفسیر کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں تاکہ ہم صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، سچے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے بن سکیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، لیکن ہم نے عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے گھروں کی خرابیاں، ہمارے بچوں کی بے دیوی، ہمارے بچوں کا نماز سے دور رہنا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ صلاۃ پر تقریر کر دینا، نماز کی اہمیت پر تقریر کر دینا، کیونکہ سماج میں بے نمازی بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد اور جمعہ اور عید کے بعد مسجدیں خالی ویران ہو جاتی ہیں، نمازی غائب ہو جاتے ہیں، گمشدہ ہو جاتے ہیں، تلاشنا مشکل ہوتا ہے کہاں گئے ہمارے نمازی۔ یہ مسجدیں، یہ زمینیں اور یہ سجدہ گاہیں تلاشتی ہیں ان پیشانیوں کو جو رمضان میں یہاں پر سر ٹیکتی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے ہمارے گھروں میں کیا حال ہے ہمارا۔ ہمارے بڑے اور جو غیور لوگ ہیں یا جو عمر دراز بزرگ ہیں، جو صلاۃ کے پابند ہیں، وہ تو نماز کے لیے اٹھ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہی ہمارے بچے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں جگانا پسند نہیں کرتے۔ ہماری مائیں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں مگر بیٹے کو اٹھانا پسند نہیں کرتی، بیٹی کو اٹھانا پسند نہیں کرتی، اور ایسے ہی وہ 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اور جب سے یہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا آیا، اس نے تو نوجوانوں کی پوری راتیں تباہ کر دی۔ یہ پوری رات جاگتے ہیں موبائل پر اور فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں، اور دوپہر کو اٹھتے ہیں ظہر کے پہلے یا ظہر کے بعد، بغیر نماز کے۔ شیطان کی زندگی، کفر کی زندگی اور شرکیہ زندگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ صلاۃ کا ہے، جس نے یہ معاہدہ توڑا وہ کافر ہو گیا۔ نماز کا معاہدہ توڑ دیا، نماز کے معاہدے پر عمل نہیں کیا، کافر ہو گیا۔ اتنی بڑی دھمکی اللہ کے نبی نے دی۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر الا الصلاۃ، کہ صحابہ کرام، سارے صحابہ کسی بھی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے صلاۃ کے۔ نماز کو چھوڑنا کفر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہم کو، یعنی صحابہ کو، میں نے خود کو اور صحابہ کو دیکھا ہے، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق،
सलात से, नमाज से कोई पीछे नहीं रहता था सिवाय मुनाफिक के, जिसका निफाक पूरे मदीने में मारूफ हो। सुभान अल्लाह, नमाज से पीछे रहने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये सहाबा का तरीका था और हम सहाबा की पैरवी करने वाले हैं, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मेरे अजीजों, हमने सहाबा के तरीके को छोड़ दिया। मैं अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, मौजू तो बहुत लंबा है, समाज की खराबियां बहुत ज्यादा हैं, कौन कौन सा जख्म उठाएं, कहां कहां उंगली रखें, पूरा जिस्म तो छलनी है जख्मों से, हर जगह तो जख्म ही जख्म है, हर महाज पर हमारे यहाँ खराबियां हैं। ये मौजू अपने आप में तफसील चाहता है, सलात का मौजू तफसील चाहता है, समाजी खराबियों का मौजू तफसील चाहता है। खवातीन इस्लाम, मेरी माएं और बहनें यहाँ आई हुई हैं, बाज बेटियां भी आई होंगी जो मेरी बेटियों की उम्र की होंगी। मैं सबसे खिताब करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बनात का मदरसा यहाँ कायम है, अल्लाह की कसम ये सन 2000 से पहले का है, जो जामा मस्जिद के पीछे चलता था, 1994, 95, 96 में बनाया गया था। उस जमाने से लेकर आज 2026 आ गई, 30 साल के करीब जमाना गुजर गया, हमारे इस टांडे के अंदर बनात का मदरसा कायम है। एक और दूसरा मदरसा आयशा कायम हुआ, वो भी बहुत जल्द इस मदरसे के बनने के बाद ही 7-8 साल के बाद बन गया था। पिछले 20 सालों से 2 मदरसे चलते हैं। गांव की तकरीबन सारी बच्चियां इन मदरसों में पढ़ती हैं, सिवाय चंद के जो कुछ दूसरे स्कूलों में पढ़ती होंगी। मैं पूछना चाहता हूं अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, बताएं वो माएं, बताएं वो बहनें जो आज से 20 साल पहले हमारे इस मदरसे से पढ़ करके निकली हैं, बताएं उन्होंने कितना इल्म हासिल किया, कितना उन्होंने अपने दीन पर अमल किया। आज वो बेटियां जो 2000 में, 2001 में, 2002 में इस बनात से पढ़ करके फारिग हुई और उनकी शादी 2001, 2 या 3 में हुई, अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा। आज उनका बेटा 22 साल का होगा, आज उनकी बेटी भी 20-18 साल की होगी। बताएं वो बहनें कि आज जब वो अपनी बेटी की शादी करने चलती है तो कौन सी रस्में निभाती हैं। बताएं वो माएं जो आज जो बनात के मदरसे की पढ़ी हैं, अपने बेटे के शादी का निकाह और निकाह के लिए रिश्ता तलाशने चलती हैं, तो कौन कौन सी रस्मों को छोड़ती है, कौन से इल्म पर उन्होंने अमल किया है, किसकी खामी है? हमारी बेटियों की खामी है, हमारी माओ की खामी है, हमारी बहनों की खामी है, या हमारे स्कूल की खामी है, या हमारी तरबियत की खामी है? ये लम्हे फिक्रिया है। हमारे टांडे के अंदर और रिछा के अंदर 2 मदरसे पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि सारे बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते, चंद ही बच्चे पढ़ते हैं। मदरसा मोहम्मदिया हो या रिछा का महद हो या दिल्ली सलाबिल हो या बनारस का मदरसा, कोई भी मदरसा हो, मदरसे में पढ़ने वाले 2 से 3% होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बच्चा पढ़ करके आता है, कोई हाफिज बन के आता है, कोई आलिम बन के आता है, तो उसके ही घर की माएं, उसकी ही बहनें, उसकी ही भाभियां, उसके बाप, उसके चचा, उसके भाई, वो सब फोर्स करते हैं कि बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे। वो मौलवी बेचारा परेशान रहता है कि अपने दीन की, अपने इल्म की परवाह में और लिहाज में अगर शादी करे तो सारे लोगों से जंग करनी पड़ेगी, और अगर घर वालों की माने तो दीन के खिलाफ उसे जाना पड़ेगा। क्यों आखिर ये माहौल बना हुआ है? कहां पर खलल है, कहां पर वो खराबी है जो इस पूरे माहौल को सुधरने नहीं देना चाहते? खराबियां बहुत हैं, वजूहात बहुत है। मैं एक वजह जिसकी मैंने इब्तिदा कर दी है उसी को बताकर थोड़ी सी देर में बात अपनी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से जो सबसे बड़ी खामी है, माएं भी सुन ले, बाप भी सुन ले, नौजवान भी सुन ले जिनकी शादी होने वाली है, सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमने खुद अपने ऊपर दीन को नाफिज नहीं किया, हमने खुद अल्लाह को नहीं पहचाना, हमने खुद अल्लाह का एहतराम नहीं किया,
وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کی محبت ہم نے نہیں کی، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، بجھا ہوا مٹا ہوا دھندلا سا ایمان ہے، ہم نے ایمان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ لقمان کی، اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا قول نقل کیا، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہ وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں وہ ایک نیک صالح تھے، زیادہ تر کا قول یہی ہے کہ وہ ایک نیک صالح انسان تھے۔ لقمان حکیم نے، لقمان علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ توجہ چاہوں گا تمام ماں باپ کی جن کے پاس اولاد ہے، اپنے آپ کو لقمان کی جگہ پہ رکھیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ نصیحت کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچے کی بھلائی اور دنیا کی کامیابی کے لیے اس کو تربیت دینا۔ نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنیا، یا بنیا۔ عربی زبان میں ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بن عمر بن خطاب، بن کے معنی بیٹا، اس کو ہم ابن کہتے ہیں، الگ کر لیتے تو ابن کہتے ہیں الف لگا کر کے، اور پلا کے بولتے تو عبداللہ بن عمر الف ہٹا کے بولتے ہیں۔ ابن کا معنی بیٹا، لیکن عربی زبان میں جب ہم اپنے بیٹے کو پیار سے بلاتے ہیں، پیارے بیٹے، میرے عزیز بچے، میرے لخت جگر، میرے عزیز، جب ہم اس طرح کے لفظوں سے پیار دکھا کر کے محبت کے ساتھ جب بولتے ہیں تو بن ابن کو بنئی کر دیتے ہیں، بنئی، میرے پیارے بیٹے۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ موضوع توحید و شرک کا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ یہاں یہ دیکھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، کون سی نصیحت کی، کون سا حق یاد دلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکہ، معاذ بن جبل آپ کے پیچھے آپ کی اس جانور کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ آپ نے کہا، معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اس کے زیادہ بہتر جانتے۔ لمبی حدیث ہے، آپ نے کہا جواب میں کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے تنہا اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں اس کے ساتھ۔ یہاں لقمان نے یہی حق یاد دلایا، اپنے بیٹے کو حق یاد دلایا اور کہا بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، تنہا اس کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب ہم شرک سے منع کرتے ہیں تو ساتھ میں اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، یہ حکم دیتے ہیں ہم۔ تو اللہ کی محبت کا حکم، اللہ کے فرمان کو آگے رکھنے کا حکم، اللہ سے محبت کا حکم ہے، یہ اللہ کے حق کو محفوظ کرنے کا حکم ہے۔ گردن کا جائے مگر اللہ کا حق نہ جائے۔ شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، عبادت کی دعوت دی، اپنے رب کو پہچاننے کی دعوت دی۔ اب اس کی تفصیل صحابہ کی زندگی سے دیکھیے۔
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور ایک اور صحابی ہیں جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہم جميعا۔ جندب بن جنادہ فرماتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن غلمان حزاورہ، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ہم ابھی نئے نئے نوجوان تھے۔ غلام الحزر عربی زبان میں کہتے ہیں جو 13-14 سال کا بالکل ٹین ایجر، جو ابھی بالغ ہوا ہو، 13-14-15 سال کا بچہ۔ ہم ابھی چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے تھے 13-14 سال کے۔ فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے تو کیا ہوا، ہم کیا کرتے تھے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے اللہ کے نبی کی مجلس میں، اپنے گھر والوں کی مجلس میں ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا۔ ایک بات بتائیے، ہمارے لیے تو قرآن ہماری زبان نہیں ہے، ہم تو اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں۔ صحابہ کی تو زبان تھی، فصیح زبان بولتے تھے صحابہ، اور پڑھنا لکھنا تو ہر بچہ شروع بچپن سے سیکھتا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو اللہ کے نبی نے لگا دیا تھا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے، یہی اس کے لیے تاوان ہے اور وہ چھوٹ جائے گا۔ تو بچوں کو پڑھانے کے لیے تو صحابہ عبداللہ بن عمر پڑھنا جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں، عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان ہے، اور فرمائے کہ ہم نے قرآن نہیں سیکھا، پہلے ایمان سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا۔ جب ہم نوجوان تھے تو ہم نوجوانی کی عمر میں ایمان سیکھتے تھے، اور فرمایا ثم تعلمنا القرآن، جب ہم ایمان کو سیکھ چکے، ہم نے ایمان مکمل سیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، تو قرآن جب پڑھتے گئے سیکھتے گئے ہمارا ایمان اور بڑھتا چلا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی تربیت ایمان پر کی گئی، انہیں اللہ کے حقوق بتلائے گئے، اللہ سے محبت دلائی گئی، ایمان کے ارکان سکھلائے گئے، اسلام کا معنی بتلایا گیا، اسلام کے ارکان سکھلائے گئے، 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان سکھلائے گئے، احسان کا میننگ بتلایا گیا، صحابہ کو اللہ سے محبت کرنا سکھلایا گیا، صحابہ کو سکھایا گیا کہ اللہ کی خاطر جینا چاہیے، اللہ کے حکموں پر بڑھ اٹھنا چاہیے، صحابہ کو سکھلایا گیا کہ اللہ کی توحید کے لیے یہ سر ہمیشہ تنہا اللہ کے سامنے جھکے گا، غیر اللہ کے سامنے کٹ تو جائے گا مگر جھکے گا نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ میں سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلے خود سے، اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے، بتائیں ہم نے کس دن اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر پیار سے کہا ہے بیٹے کبھی شرک مت کرنا، بیٹے اللہ کا حق یہ ہے، بیٹے ایمان کا مطلب یہ ہے، بیٹے اسلام کا میننگ یہ ہے، بیٹے توحید کا میننگ یہ ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ بتائے کوئی نوجوان کہ اس کے ماں باپ نے اس کو توحید کا میننگ سکھلایا ہے، اس کو توحید کی اقسام بتلائی ہیں؟ بتائے کوئی باپ کہ اس نے اپنے بچوں کو اسلام کے ارکان سکھلائے ہیں، اس نے اللہ سے محبت سکھلائی ہے، اس نے اللہ کے نبی کے قصے سنائے ہیں اپنے بچوں کو؟ بتائے کوئی ماں جو اپنے بچوں کو رات کو سلاتے وقت بستر پر ادھر ادھر کی لوریاں سنانے کے بجائے صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے؟ بتائے کوئی بہن جو اپنی چھوٹی بہنوں کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنے بچوں کو امی عائشہ کا واقعہ سناتی ہے، امی خدیجہ کی سیرت پڑھ کے سناتی ہے؟ کون ہے ہمارے درمیان؟ الا ماشاء اللہ ہوں گے کچھ،
ایسے لوگ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مگر ہم جب سماج کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں، ہم جب سماج میں حالات دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیچھے سے جب ہمیں ہماری بیک محفوظ نہیں، ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں، ہمیں پیچھے سے ریسورسنگ جب نہیں کی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان شیطان کے شکنجے میں، شیطان کی شکار پر ہیں ہم وقت. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعا سے ہمارے اہل ٹانڈا کو توحید کی نعمت سے نواز دیا. بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، ہم تو نہیں جانتے، کہ شاید کوئی ہریانہ کے یا کہاں کے مولانا تھے. بعض بزرگوں نے کہا کہ عبد الجبار نام تھا ان کا، تو شاید ہو سکتا ہے عبد الجبار شکراوی رحمت اللہ علیہ، جو اس گاؤں میں آئے تھے اور غالباً تکیہ والی مسجد سے یا کہیں سے گزر رہے تھے، تعزیہ بن رہا تھا، پتہ نہیں 50 60 70 سال پہلے کی بات ہے. ہمارا گاؤں ایک زمانے میں پورا کا پورا یہ قبر پوجنے والوں اور شرک کرنے والوں اور تعزیہ کرنے والوں کا گاؤں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو شرک سے نکالا. اس مرد مجاہد کی کوشش سے انہوں نے بول دیا کہ اگر گر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کے بعد حادثہ ہوا، لوگوں نے پیچھا کیا، انہوں نے کہا فتویٰ منگا لو، اگر مفتی صاحب نے مجھے غلط کہہ دیا، مجھے جو حشر کرنا چاہو کر لینا. اتفاق سے جب فتویٰ آیا تو یہی کہ یہ بالکل مولانا کی بات صحیح ہے. سارے کے سارے لوگ، اللہ ان ہمارے آبا و اجداد کو جنت نصیب فرما جنہوں نے اہل حدیث اور سلسلے کو اپنایا، جس کے نتیجے میں آج یہ پورا قصبہ اہل حدیث ہے، شرک سے بچا ہے، کفر سے بچا ہے، سنت پہ چلنے والا، بدعت سے بچا ہے، صحابہ کی تعظیم کرنے والا، دشمنان صحابہ کے طریقے سے دور ہے. یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ دور گیا. آج سے 25 سال پہلے کا دور، سن 2000 سے پہلے کا دور دوسرا تھا. اس زمانے میں ہمارے پاس باہر کے فتنے نہیں تھے. علماء جو ہمارے تقریریں کر کے سکھلا دیتے تھے، ہمارے بزرگ اس کو سیکھ کر کے عمل کرتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا. لیکن آج کا دور بڑا خطرناک ہے. آج کا دور خاص کر یہ پچھلے 15 سال، سن 2010 کے بعد جب سے یہ اینڈرائڈ فون آئے اور سوشل میڈیا عام ہوا خصوصی طور پر، ورنہ سن 2000 کے بعد سے جب سے انٹرنیٹ آیا تب سے عمومی طور پر یہ زمانہ بڑا خطرناک آ گیا. اور ابھی پچھلے 2 سال سے 2003 سال 2023 سے جب سے اے آئی کا زمانہ آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آج کفر کا فتنہ آپ جانتے ہیں، اسلام کے خلاف ہمارے مسلمان، صحابہ کے خلاف اسلام کا نام لینے والے مسلمان، توحید کے خلاف، سنت کے خلاف اسلام کا نام لینے والے نوجوان اے آئی سے ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی تصویر نہیں، سامنے الگ الگ فوٹو آتے ہیں. ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. ابھی تو آپ نے بہت سارے علماء کو سنا ہوگا کہ فلاں کو مت سنو، فلاں گمراہ ہے، فلاں کی تقریر نہ سنو، فلاں برادر ہے، فلاں کا منہج صحیح نہیں. یہ تو ہو ہی رہا ہے. آج تو پردے کے پیچھے سے بول رہے ہیں، ایسی ایسی تصویریں، ایسے ایسے انفوگرافک بنا کر کے کہ سننے والا بالکل مبہوت ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے اور کہی جانے والی ہر بات کو سچ مان لیتا ہے. آج کا یہ فتنے کا دور خالی بیٹھنے کا دور نہیں میرے عزیزوں، چپ چاپ بیٹھنے کا دور نہیں ہے. اس پر آج کا ایک جلسہ نہیں، سینکڑوں تقریریں ہو، سینکڑوں پروگرام ہو، ہر ہفتے کاؤنسلنگ ہو، ہر روز نوجوانوں کی کاؤنسلنگ ہو. اور باپ جن کے پاس بچے ہیں، نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو شادی کر چکے ہیں، سب کا فریضہ ہے کہ وہ آئیں اور اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے مشورہ لیں، پوچھیں کہ مولانا ہمیں اپنے گھر کی تربیت کا طریقہ عملی بتلائیے کہ کیسے کر کے کریں. میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، انقلابی دور میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. اور بعد میں لوگوں نے اس شعر میں
تبدیلی کی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندو مسلمان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کا دور اتنا خطرناک ہے کہ ہماری پوری تاریخ مسخ کی جا رہی ہے۔ اسلام کے خلاف پوری دنیا کی طاقتیں امٹ آئی ہیں، کفر ہمارے گھر میں گھس چکا ہے، الحاد ہمارے بستر میں آ چکا ہے، ہمارے لحاظ میں آ چکا ہے۔ ہمارا نوجوان پوری رات بستر پہ لیٹ کر کے اس موبائل کے ذریعے اپنا وقت ضائع کرتا ہے، شہوت کے فتنے میں اور دین کے فتنے میں۔ دین کے نام پر برادرز اور دین کے خلاف اہل وحدت الوجود اور صوفیہ، شرک کرنے والے، توحید کے مخالف، سنت کے مخالف، آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے، علماء کی تقلید کرنے والے، صحابہ کے دشمن اور ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے نام پر بغاوت پر ابھارنے والے، خوارج کے طریقے پہ لگانے والے، صحابہ کی اولاد کے خلاف، صحابہ کے چلنے والے توحید پرستوں کے خلاف ہمارے معاشرے کے اندر آج آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اس آگ کو پھیلانے والے ہر وقت اپنا زہر اگل رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے، اور ہمارے بچے اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، مزید باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہی چند باتوں پر امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سوچیں یہ نہ ہو کہ آج کی رات میں جو 12:30 اور 1 بجے کا وقت تقریباً ہو چکا ہے، آج ہم 1 بجے تک یہ اللہ کی باتیں سن کر کے اجر کما رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس مسجد کو، اس عیدگاہ کو، اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں زمین سے آسمان تک، کیونکہ اللہ کے جس گھر میں ذکر ہوتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہمارا تذکرہ اللہ کے یہاں ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ہمارا تذکرہ اپنے یہاں کرے، ہم سب کو بخش دے، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ لیکن اس مجلس کے بعد براہ کرم آپ اس کو بھول نہ جانا، ان باتوں کو بھولا مت دینا، سنا انسنا مت کر دینا۔ کل ہی سے پروگرام شروع کیجئے، آج ہی سے پروگرام شروع کیجئے۔ مائیں اپنے گھر جائیں تو اپنے بچوں کو جگائیں۔ اگر آپ رات لیٹ ہو گئی، صحابہ اکرام میں بعض صحابہ کا طریقہ تھا کہ اگر عشاء کے بعد زیادہ لیٹ ہو جاتے تو پوری رات جاگتے تھے۔ جاگ لیجئے، کل کو آپ وقت نکال کے آرام کر لینا۔ حضرت احمد بن حنبل سے کسی نے کہا حضرت آپ دن بھر درس دیتے ہیں، تبلیغ میں رہتے ہیں، دعوت میں رہتے ہیں، فتوے میں رہتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں اور طلبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں آپ عشاء کے بعد تھوڑا سا سوتے ہیں اور اس کے بعد پوری رات تہجد میں گزارتے ہیں، آرام کیوں نہیں کرتے؟ کب آرام کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ جب تک اس جسم میں جان ہے یہ جسم آرام کو نہیں تلاش کر سکتا۔ کیسے میں آرام کر لوں؟ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا حق ہے، میں کیسے ادا کروں؟ ہمارے نبی کی سنت کو دیکھیے، ہمارے نبی کے طریقے کو دیکھیے، پوری رات آپ کی گزر جاتی تہجد میں، پورا دن گزر جاتا اللہ کے دین کی تبلیغ میں، دعوت و تعلیم و تربیت میں، صحابہ کے ساتھ اپنی بیویوں کے حقوق میں، اور رات میں اٹھتے، کئی بار اٹھتے تھے رات میں، اور ہر بار اٹھ کر وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر رات کے آخر میں اٹھتے اور آپ لمبے قیام کرتے، آپ کے پیر سوج جاتے۔ امی عائشہ نے کہا میرے حبیب آپ کے تو گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنا تھکتے ہیں، کیوں اتنا تھکتے ہیں؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمارا فرض ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، آج جائیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ جو کچھ چنا ہے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، شیطان کے خلاف چلیں گے، نفس کے خلاف جائیں گے۔ اللہ کی قسم اس نفس کو بہلانے کا بڑا پیارا طریقہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ابھی ہم جائیں تو بستر پہ سوئیں، اور فجر کے وقت جب ہمارا الارم بولے، یہ مؤذن کی اذان سنتے ہی ہماری آنکھ کھلے، تو اس وقت ہمارا نفس کہتا ہے تھوڑا آرام اور کر لو۔ اس نفس کو تھوڑا سا آپ پلٹ کے جواب دے دیجئے، تھوڑی دیر اور جاگ لے، بعد میں آرام کر لینا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ لے، بعد میں آرام کر لینا۔ جب نفس آپ کو کہے کہ آج عمل کل
کل کر لیں گے عمل شریعت پر یا یہ والی سنت پر, اس والے فرض پر, اس والے حکم پر کل کر لیں گے. ابھی کیا عمر ہے, کہنا ایسا ہے آج کر لو کل مت کرنا, جب پھر کل آئے تو کہنا آج کر لو کل مت کرنا. سنتیں پڑھنے کا بعض لوگوں کے اندر شوق نہیں ہوتا, وہ خالی فرض پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں. آپ کہو اپنے نفس سے آج پڑھ لو کل نہیں پڑھنا. اللہ کی قسم آپ کا نفس بھی آپ کو ایسے ہی دھیرے سے چپکے سے کان میں آپ کے ہلکے سے تھپکی مارتا ہے, کہتا ہے تھوڑا سا سو لے پھر بعد میں اٹھ کے پڑھ لینا نماز, آج چھوڑ دو کل عمل کر لینا. آپ اس کو پلٹ کر کے جواب دیجئے. اللہ کی قسم یہ نفس کمزور پڑ جائے گا. شیطان کی شر سے پناہ طلب کیجئے. صبح کو اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے اذکار صبح کے اللہ کے نبی نے جو سکھلائے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے صبح کے اذکار پڑھیں. قرآن کی تلاوت گھر میں ہو تاکہ قرآن پڑھ کر کے سن کر کے بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر کے قرآن کو پڑھیں, اللہ کے کلام کو سنیں. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے انہیں دین کے احکام سکھلائیں, موٹی موٹی باتیں سکھلا کر کے ریپیٹ کریں. اپنے گھر کے اندر ایک روزانہ کا سیشن بنائیں, ایک حلقہ بنائیں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان آدھا گھنٹے کا سیشن ہوگا. بیوی بیٹھے گی, بیٹیاں بیٹھیں گی, بیٹے بیٹھیں گے, باپ بیٹھے گا, اگر ماں باپ اور دادا دادی ہیں وہ سب بیٹھیں گے, پورا گھر بیٹھے گا اور مولانا سے کچھ باتیں سیکھ کر کے آئیے, انہی باتوں کو ریپیٹ کیجئے, انہیں یاد کیجئے. صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی سے بات کر رکھی تھی کہ میں بازار جاؤں گا تو تم سنو گے اور تم بازار جاؤ گے تو میں سنوں گا, بعد میں دونوں بیٹھ کر کے تبادلہ کر لیں گے معلومات کا. میرے عزیزو صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑو اور ہم سب مل کر کے قرآن کریم پر چلیں, قرآن کریم کو سیکھیں, اس کے معانی کو سیکھیں اور اللہ کے فرامین کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آئیے, اپنے بچوں کو سوتا چھوڑ کے نہ آئیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, رمضان کے بعد آیا تھا, میں نے مثال دی تھی, وہ مثال دے کے بات ختم کروں گا کہ اگر آپ یا ہمارے باپ یا ہماری مائیں, ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ بیچارہ رات میں بہت لیٹ آیا تھا, بہت دیر میں سویا ہے, ابھی جگاؤں گی تو نیند ٹوٹ جائے گی, آرام ٹوٹ جائے گا, اسے آرام کرنے دوں. اگر آپ اس لیے نہیں جگاتے ہیں بچے کو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایسے ہی آپ کی مثال ہے. ایک شخص نے پوچھا, ایک عالم دین سے ایک خاتون نے پوچھا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو اس لیے نہیں اٹھاتی کہ وہ بہت لیٹ سوتا ہے. انہوں نے کہا بتاؤ اگر تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جائے, اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے, تو کیا پھر بھی بچے کو سونے دو گی گھر کے اندر؟ اس نے کہا نہیں, میں تو فوراً جگاؤں گی کیونکہ بچے کو آگ لگ سکتی, بچہ جل سکتا ہے. تو کہا کہ تم دنیا کی آگ کے ڈر سے تو بچے کو جگاتی ہو, لیکن جہنم کی آگ کے ڈر سے تم بچے کو نہیں جگاتی. تم اپنے بچے کو سونے دیتے ہو اور جہنم کے راستے پر اس کو جانے دیتے ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو, ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما لے, ہم تمام کو سچا مومن بنا دے, اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے, صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے, اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے, صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے اور انبیاء کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے. لقمان علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے, صحابہ کی طرح اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانے والا بنا دے, قرآن کی تعلیم دینے والا بنا دے. جب تک اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.